السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 پڑھیں گے۔ جب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی اہمیت واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے عمل سے منوانا چاہا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اگلی آیت میں اسی واقعے کا بیان ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب ہے کسی کی بات کو نہ ماننا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ تو یہاں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، جو کسی کی عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ اکرام ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی عزت کرنے کی ایک شکل ہے۔ اور پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی تھا، جسے انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے کہ ان کے لیے ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تھا، مگر ہماری شریعت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت اب نہیں ہے، اب صرف سجدہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ یہاں پر فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، گویا کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی ہے، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وہ انکار اور تکبر کر بیٹھا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، تو اس میں ابلیس کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک جن تھا، اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ جن تھا؟ سورہ کہف میں ہے، اس کا بیان ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس تھا تو جن، مگر وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسکالرز نے لکھا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیا ریزن تھا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور اس نے انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اب چونکہ مٹی کی صفت ہے دبنا اور آگ کی صفت ہے بلند ہونا، تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں دبنے والی مخلوق کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے تکبر کیا، پہلے حسد کیا پھر تکبر کیا۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، ابلیس نے کی، اور زمین پر بھی جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ حسد ہے۔ قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، لیکن ابلیس نے غرور کیا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر یعنی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں ابلیس نے یہ گناہ کیا، وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کا جوڑا بنایا، اور خود انہی میں سے ان کو بیوی کو پیدا کیا اور ان پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون، راحت اور محبت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں اور جنت میں مزے سے بے روک ٹوک کھائیں پئیں۔ اسی کا بیان ہے اس آیت میں، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری زوجہ، اور تمہاری بیوی۔ اسکن جو ہے لفظ یہ سکون سے ہے، یعنی کہ ٹھہر جاؤ، سکون سے رہو، تم اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، خوشی سے کھاؤ، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، جو بھی چیز چاہو، جو شے چاہو، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہی، اس، الشجرتا، درخت کے، شجر اردو میں بھی درخت کو کہتے ہیں، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں جہاں کہیں جاؤ کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، تم اور تمہاری بیوی، لیکن یاد رہے کہ وہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ درخت کون سا تھا، اور اس کا نام معلوم کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو آزمائش اور امتحان کے لیے یا کسی اور حکمت کے لیے درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو، جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تجھے یہ آسانی ہوگی کہ تو اس میں بھوکا رہے گا، نہ اریاں ہوگا، نہ تو اس میں پیاسا ہوگا، نہ تجھے دھوپ لگے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں پر فتکون، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فتکون من الظالمین، اگر تم جاؤ گے تو تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں کہ آگے کیا ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے۔ فَأَزَلَّهُمَا، زئی لام لام سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، یعنی کہ بلا ارادہ قدموں کا پھسل جانا۔ یہاں پہ لکھا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، خرجہ نکلنے کو کہتے ہیں، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اخبتو، اتر جاؤ، اخبتو، اتر جاؤ، یعنی کہ اوپر سے نیچے کو اترنے کو کہتے ہیں، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے، عدوٌ، دشمن ہیں، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ ہے، قرار گاہ ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور متاع ہے، فائدہ ہے، الی حین، ایک مدت تک۔ اب شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ سورہ طٰہٰ میں اور سورۃ الاعراف میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے ان کو بہکا دیا
اور یہ جھوٹ بولا کہ تمہیں ہمیشہ جنت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، اور نتیجے میں ان دونوں نے پھل کھا لیا اور وہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے، ان کو نکالا گیا، جیسے فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جو تھے وہ دونوں اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ نَهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، اب زمین میں اتر جاؤ، یعنی کہ اس جنت کو اپنی غلطی سے تم نے کھو دیا ہے، اب زمین پر جاؤ اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے دوبارہ جنت میں آنے کی کوشش کرو۔ اب جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ جو بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کر آئے گا، جو اب پھر وہ اپنے حقیقی گھر میں واپس آ جائے گا۔ اب یہاں پر زمین پر اترنے کا حکم آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، حوا علیہ السلام کو بھی دیا گیا، اور ابلیس اور اس کی نسل کے لیے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوئے۔ انسان کو بتا دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ ابلیس اور اس کی نسل تمہاری دشمن ہے، اس نے تمہیں جنت سے نکلوا دیا ہے، اس لیے اس کو دشمن سمجھو، اس کے چنگل میں نہ آؤ ورنہ خسارہ پاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں تم رہ سکتے ہو، یہاں تم متاع یعنی زندگی کا سامان ہے جس سے تم خوب برت سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ایک مدت تک، یعنی کہ تمہارا یہ قیام عارضی ہے، تم ایک مدت مقررہ تک ہو اور ایک دن تمہیں واپس آنا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی زمین کو مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا سمجھا؟ اس آیت سے ہم نے کیا سبق لیا؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس زندگی کی مدت عارضی ہے، ایک خاص وقت کے لیے ہم یہاں پر ہیں، راہ گزر ہے، اور جہاں سے اگلے جہان کے لیے ہم نے زیادہ راہ لینا ہے، اور یہاں پہ کبھی بھی مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھنا ہے اس کو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سبق لیا کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے اسی کی رغبت اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور جس چیز سے روکا جائے وہ اسی کو پانا چاہتا ہے، اور جو اپنی اس کمزوری کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ شیطان ہمیشہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ شیطان سے، اور شیطان صرف انسانوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو بظاہر آپ کے خیر خواہ نظر آتے ہیں وہ خیر خواہ ہوتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کروا دے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ لیتی ہوں، اور اے میرے رب اس بات سے بھی تیری پناہ لیتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔